فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ شہر حیدرآباد کے ٹپا چبوترا پولیس اسٹیشن کے اہلکاروں نے امبیڈکر نگر کالونی جھرا حیدرآباد میں پیش آنے والی گاڑیوں کی چوری کی واردات میں ملوث ایک ملزم کو گرفتار کر لیا، جس کی شناخت بنڈاری ونود کے طور پر کی گئی ہے، جو گاڑیوں کی چوری کی وارداتیں انجام دیا کرتا تھا۔ پولیس نے اس کے قبضے سے 5 موٹر سائیکلیں ضبط کر لی اور اس سلسلے میں ایک کیس درج کرتے ہوئے مزید تحقیقات بھی شروع کر دی۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر کشن ریڈی نے کہا ہے کہ لوک سبھا انتخابات میں تلنگانہ میں بی جے پی کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے، ریاست کے عوام بی جے پی چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی نے لوک سبھا کی 8 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے اور 7 نشستوں پر پارٹی دوسرے مقام پر رہی۔ انہوں نے کہا ہے کہ لوک سبھا انتخابات میں بی آر ایس اپنی شناخت سے محروم ہو گئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ بی آر ایس امیدواروں کی کئی حلقوں میں ضمانت بھی ضبط ہو گئی۔ بی جے پی نے وزیر اعلیٰ کے اپنے حلقے میں بھی کامیابی حاصل کی ہے۔ کشن ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ کا مستقبل بی جے پی ہے۔ ملک کے عوام نے ایک بار پھر مودی کو جیت دلائی۔ بی جے پی کی رائے دہی کے فیصد میں ہر سال اضافہ ہی ہوتا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کو 35% سے زیادہ ووٹ پڑے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس نے لوک سبھا انتخابات میں جھوٹا پروپیگنڈا کیا تھا، تاہم ملک کے عوام نے ایک بار پھر اقتدار بی جے پی کو دیا۔ کشن ریڈی نے کہا کہ بی جے پی آنے والے دنوں میں تلنگانہ کے عوام کی امنگوں کے مطابق کام کرے گی۔ سکندرآباد میں پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں بعض افراد زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ سکندرآباد کنٹونمنٹ کلب کے قریب اس وقت پیش آیا جب ایک کار چلانے والے نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ کار دوسری کار سے ٹکرا گئی۔ تفصیلات کے مطابق سکندرآباد کلب سرکل سگنل پر ایک ایس یو وی کار دیکھی گئی۔ سگنل کے کھلتے ہی اس کو چلانے والے نے اس کی رفتار میں اضافہ کر دیا۔ اسی دوران دوسری سمت سے ایک اور کار آ رہی تھی، جس کے نتیجے میں 2 کاروں کا تصادم ہو گیا۔ اس حادثے میں بعض افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اس حادثے کی اطلاع کے ساتھ ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی، جس کے زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال پہنچایا اور ایک معاملہ درج کر کے جانچ شروع کر دی۔ پولیس نے اس مصروف روڈ پر حادثے کا سبب بنی کاروں کو وہاں سے ہٹاتے ہوئے اس روٹ پر ٹریفک کو بحال کیا۔ پولیس نے قریب میں لگے CCTV فوٹیج بھی حاصل کر لیے۔ اس حادثے میں ایک کار جو 3 مرتبہ الٹ گئی، اس کو شدید نقصان ہوا۔ اس واقعے کا ویڈیو تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا۔ اسد الدین اویسی، جو کسی وقت پرانے شہر حیدرآباد کی ایک غیر معروف جماعت کے قائد تھے، اب حالیہ برسوں میں ملک کے مسلمانوں کی ایک طاقتور آواز کے طور پر ابھرے ہیں۔ حلقہ لوک سبھا حیدرآباد کے ووٹوں کی گنتی کی گئی تھی، جس میں حیدرآباد کے MP اسد الدین اویسی نے حریف بی جے پی امیدوار مادھوی لتا کو 3,38,000 ووٹوں کے بھاری فرق سے شکست فاش دے دی۔ ان کی یہ شاندار جیت پرانے شہر پر اویسی خاندان کی آہنی گرفت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بی جے پی کی بی ٹیم جیسے الزامات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اویسی محدود کامیابیوں کے باوجود اپنی پارٹی کو ملک کی دیگر ریاستوں میں وسعت دینے میں کامیاب رہے۔ ان کی زیر قیادت AIMIM نے مہاراشٹر اور بہار جیسی ریاستوں میں الیکشن کے دوران کامیابیاں درج کرائی ہیں، اگرچہ کہ انہیں انتہائی پولرائزنگ شخصیت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، مگر اویسی ایک وکیل اور لندن کے لنکولن ان سے بار ایٹ لا فار رجل تحصیل ہیں۔ انگلش اور اردو میں مدلل بحث سے وہ اپنے حریفوں کو دفاعی موقف اختیار کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تنہا چلنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ گزشتہ لوک سبھا میں وہ اور ان کی پارٹی کے ایک اور MP امتیاز جلیل دونوں ایسے قائدین تھے جنہوں نے خواتین ریزرویشن بل کے خلاف ووٹ دیا تھا۔ بی جے پی اور RSS کے سخت ناقد اویسی نے CAA، NRC اور NPR کے خلاف شد و مد کیا تھا، آواز اٹھائی۔ وہ بی
جے پی قائدین کو اس وقت شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہیں جب ان کی پارٹی کو رضاکاروں کی جماعت قرار دیتے ہیں۔ ان کا BRS اور کانگریس پر بھی اچھا اثر و رسوخ ہے۔ 13 مئی 1969 کو پیدا ہوئے اسد الدین اویسی غیر منقسم آندھرا پردیش میں 1994 میں پہلی بار حلقہ اسمبلی چار مینار سے منتخب ہوئے تھے۔ اس حلقے سے وہ 1999 میں دوبارہ منتخب ہوئے تھے۔ وہ 2004 میں پہلی بار لوک سبھا کے رکن منتخب ہوئے۔ بعد ازاں انہوں نے 2009، 2014، 2019 اور 2024 میں کامیابی حاصل کی۔ اب کی بار انہوں نے مادھوی لتا کو سخت مقابلے میں شکست دی ہے۔ اپنے والد محترم و ممتاز مسلم قائد سلطان صلاح الدین اویسی جو 6 بار MP اور 5 بار MLA تھے، ان کے انتقال کے بعد 2008 میں اسد الدین اویسی مجلس کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ اویسی نے 2004 میں متحدہ ریاست AP میں تعلیمی اور معاشی طور پر پسماندہ مسلمانوں کو 4% تحفظات کے لیے سخت محنت کی تھی۔ ایک بات بھی یہ بتائی گئی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے ہر سال 9 دسمبر کو تلنگانہ تلی اتسو منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے بتایا کہ 9 دسمبر کو سیکریٹریٹ کے احاطے میں تلنگانہ تلی کے مجسمے کی نقاب کشائی کے لیے سونیا گاندھی کو مدعو کیا جائے گا۔ 9 دسمبر کو سونیا گاندھی کی سالگرہ بھی ہے۔ علاوہ ازیں اس دن تشکیل تلنگانہ کے لیے پہلا مثبت قدم اٹھایا گیا تھا۔ سابق مرکزی وزیر داخلہ چدمبرم نے حکومت ہند کی طرف سے تشکیل تلنگانہ کے لیے قدم اٹھانے کا اعلان کیا تھا۔ ان تمام امور کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے ہر سال 9 دسمبر کو تلنگانہ تلی اتسو کے اہتمام کا فیصلہ کیا ہے۔ تیلگو دیشم پارٹی کے سربراہ چندرا بابو نائیڈو دوبارہ دہلی کا دورہ کر رہے جہاں وہ NDA اتحادیوں کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ تیلگو دیشم پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ کو مودی کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے پہلے ہی دعوت نامہ موصول ہو چکا ہے۔ لوک سبھا انتخابات میں تیلگو دیشم نے 16 حلقوں پر کامیابی حاصل کی تھی۔ AP کی حکمراں پارٹی اس طرح NDA اتحاد کا اہم حصہ بن گئی ہے۔ دوسری جانب چندرا بابو نائیڈو کی قیام گاہ پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ گنٹور ضلع کے 2 ASC کی ہدایت پر حفاظتی اقدامات کیے گئے تھے۔ MLAs، MPs اور عہدیدار چندرا بابو نائیڈو سے ملنے آ رہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ریاست کے لوگوں کی حمایت کے لیے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ عوام نے کانگریس کے 100 دن کے اقتدار کو پسند کیا ہے۔ ریونت ریڈی اپنی رہائش گاہ پر میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی انتخابات کے مقابلے میں پارلیمانی انتخابات میں کانگریس کے ووٹ فیصد میں اضافہ ہوا، جس سے اس کے ایجنڈے کو عوامی حمایت کا اشارہ ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام نے کانگریس کی 100 دن کی حکومت کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے بھارت راشٹر سمیتی BRS کے رہنماؤں پر بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کے فائدے کے لیے اپنی ہی پارٹی کو کمزور کرنے کا الزام لگایا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ BRS نے اس الیکشن میں اپنی روح کی قربانی دی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سدی پیٹ میں ہریش راؤ کے مضبوط اثر و رسوخ کے باوجود BRS کے ووٹ BJP کو گئے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ BRS کی سازش کی وجہ سے کانگریس کو 8 سیٹوں کا نقصان ہوا۔ ریونت ریڈی نے زور دے کر کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا اثر کم ہو گیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قومی جمہوری اتحاد NDA کے لیے عوامی حمایت میں کمی آئی ہے۔ انہوں نے ذاتی ذمہ داری لینے کا وعدہ کیا، نیز پہلے سے کہیں زیادہ محنت کرنے کا عہد بھی کیا۔ انہوں نے آندھرا پردیش حکومت کے ساتھ یکجہتی میں کھڑے ہونے اور جائیداد اور پانی کی تقسیم کے مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے اپنے عزم پر زور دیا۔ آندھرا پردیش کے ضلع کرنول کے نواحی علاقوں میں شدید بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں عوام کو کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ضلع کے گرگیا پورم تالاب لبریز ہو گیا اور تالاب کا پانی نشیبی علاقوں میں آ گیا، جس کے نتیجے میں کئی علاقے زیر آب آ گئے۔ وینکیا پلی، نوتن پلی، ننداوارم، ملٹری کالونی، لکشمی نگر اور بھوپال نگر علاقوں کی کئی کالونیوں میں بارش کا پانی داخل ہو گیا، جس سے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بارش کا پانی مندر میں داخل ہو گیا۔ کالونیوں میں رہنے والوں نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب بھی بارش ہوتی ہے انہیں سیلاب جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کئی مقامات پر فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔
कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के पार्टी कारकुनों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि उन्हें कई तरह से हिरासा करके डराने की कोशिश की गई, लेकिन वो आमिराना हुकूमत के सामने नहीं झुके और इसी का नतीजा ये है कि आज उनकी जद्दोजहद समर आवर हुई है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि यूपी कांग्रेस के अपने तमाम साथियों को मेरा सलाम। मैंने आपको धूप और धूल में मेहनत करते देखा, आप नहीं झुके, आप नहीं रुके, आपने मुश्किल तरीन वक्त में लड़ने का हौसला दिखाया। आप पर तशद्दुद किया गया, आप पर झूठे मुकदमात बनाए गए, आपको जेलों में डाला गया, आपको बार बार हिरासत में लिया गया, लेकिन आप डरे नहीं। कई से लीडर डर के मारे चले गए, आप रह गए। उन्होंने कहा है कि मुझे आप पर और यूपी के बाशऊर लोगों पर फख्र है जिन्होंने इस मुल्क की गहराई और सच्चाई को समझा और पूरे हिंदुस्तान को हमारे आइन को बचाने का ठोस पैगाम दिया। आपने आज की सियासत में एक पुराना आइडल दोबारा कायम किया है कि अवाम के मसाइल सबसे अहम और उनसे इनकार की कीमत भारी है। इलेक्शन अवाम के होते हैं, सिर्फ अवाम लड़ते हैं, सिर्फ अवाम ही जीतते हैं। बम्बई हाई कोर्ट ने एक अबूरी हुक्म में अनु कपूर की फिल्म हम दो हमारे 12 की नुमाइश को 14 जून तक मुलतवी किए जाने का हुक्म जारी किया, जो पर्दा से में 7 जून को रिलीज होने वाली थी। जस्टिस नितिन बोरकर और कमल खातक की तातीलाती बेंच ने एक समाजी कारकुन अजहर तंबोली की जानिब से एक अर्जी की समाअत के दौरान एक हुक्म जारी किया, जिसमें फिल्म के कुछ मुकालमों पर एतराज किया गया था जो इसके ट्रेलर में सोशल मीडिया पर नशर किए गए थे। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बतलाया कि फिल्म साजों की जानिब से यूट्यूब पर नशर किए जाने वाले 2 ट्रेलर्स काबिल एतराज हैं और इससे उनके जज्बात को ठेस पहुंची है। दौरान समाअत सेंट्रल ब्यूरो ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने अदालत को बतलाया कि फिल्म को नुमाइश के लिए सर्टिफिकेट जारी कराना उनकी जिम्मेदारी है। नेज फिल्म के काबिल एतराज मुकालमों को हज़फ करने के बाद ही उसे नुमाइश का परवाना जारी किया गया था। नेज यूट्यूब पर रिलीज होने वाले फिल्म के ट्रेलर्स पर इसका कोई कंट्रोल नहीं। अदालत ने दोनों फरीकीन के दलाइल सुनने के बाद फिल्म की रिलीज को 1 हफ्ते तक मुलतवी किए जाने का हुक्म जारी किया और सेंसर बोर्ड को इस ज़िमन में हलफनामा दाखिल करने की हिदायत जारी की। वाज़ेह के पहले इस फिल्म का नाम हम दो हमारे 12 था, लेकिन मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों की जानिब से एतराज किए जाने के बाद फिल्म का नाम तब्दील करके हम 12 रखा गया। इत्तलात के मुताबिक इस फिल्म में एक मखसूस तबके को भी तज़हीक आमेज़ अंदाज में पेश किया गया था। वाज़ेह है कि इस फिल्म साज और फिल्म अमले ने मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके मुताबिक फिल्म की कास्ट और अमले को नामालूम अफराद की जानिब से सोशल मीडिया के जरिए मुसलसल जान से मारने और इस्मत दरी की धमकियाँ मिल रही। सऊदी अरब में दुनिया भर से आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जारी है। हुकूमत ने हुजाज इकराम की सहूलत के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। सऊदी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की जनरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने हुजाज इकराम की खिदमत के लिए 5000 से ज्यादा टैक्सियां फराहम की हैं। इस सहूलत का मकसद हुजाज इकराम को बैतुल्लाह का एक मिसाली सफर फराहम करना है। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक टैक्सियों में ट्रिप की लाइव ट्रैकिंग और इलेक्ट्रॉनिक मीटर के अलावा अदायगी के मुतअद्दिद तरीकों की सहूलियत मौजूद है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक अदायगी भी इसकी सहूलियत का हिस्सा है। लाइसेंस याफ्ता हुजाज इकराम को महफूज और आरामदा सफर फराहम करने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस है। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक रेगुलर कैरियर मुसाफिरों को एक मिसाली और महफूज तजुर्बा फराहम करने के लिए काम करती है। दौरान सफर इलेक्ट्रॉनिक मीटर को फाल करने के लिए पुरअज़्म है। अथॉरिटी के मुताबिक अगर किसी टैक्सी में मतलूबा सहूलियात मौजूद नहीं होंगी तो मुसाफिर को मुफ्त सर्विस फराहम की जाएगी। इसके साथ साथ टैक्सी ड्राइवर को ड्यूटी के दौरान खुसूसी जैकेट पहनना और आज़मीन हज के साथ खास हुस्न सलूक की हिदायत की गई है। वाज़ेह के हज सीजन 2024 के लिए फजाई, बहरी और जमीनी रास्ते से 9,35,966 आज़मीन की मुमलिकत में आमद हो चुकी है। वसते गजा पट्टी में नुसरत कैंप में बेघर अफराद की रिहाइश वाले स्कूल को निशाना बनाने वाले इसराइली फजाई हमले में 39 फलस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में ज्यादातर बच्चे और ख्वातीन शामिल हैं। तिबी शोबे से वाबस्ता ज़राए ने चीन की खबरसां एजेंसी को बताया कि एक इसराइली लड़ाका तैयारे ने कम अज कम 3 क्लासरूम्स पर बमबारी की। वहीं हमास के ज़ेर इंतजाम गजा हुकूमत के मीडिया ऑफिस ने एक बयान में स्कूल पर इसराइली हमले की मजम्मत
مذمت کرتے ہوئے اسے ایک خوفناک قتل عام قرار دیا اور کہا کہ اسرائیلی فوج کا ان حملوں کا تسلسل نسل کشی کے جرم کا واضح ثبوت ہے۔ دفتر نے کہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کو ان جرائم کی پوری ذمہ داری قبول کرنی چاہیے جو انسانیت کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے ابھی تک اس واقعے پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن جونیئر نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ٹیلی فون پر بات کر کے انہیں اور نیشنل ڈیموکریٹک الائنس NDA کو ہندوستان کے عام انتخابات میں ان کی تاریخی فتح پر مبارکباد دی۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق جو بائیڈن نے انسانی تاریخ کے سب سے بڑے جمہوری عمل میں حصہ لینے پر ہندوستان کے لوگوں کی بھی تعریف کی، جس میں تقریباً 65 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے امریکہ ہند جامع اور عالمی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید گہرا کرنے اور آزاد، کھلے اور خوشحال ہند بحر الکاہل خطے کے اپنے مشترکہ ویژن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے عزم پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان کے آئندہ دورے ہندوستان پر بھی تبادلہ خیال کیا تاکہ نئی انتظامیہ کو امریکہ اور ہندوستان کی مشترکہ ترجیحات پر شامل کیا جا سکے، جس میں قابل اعتماد اسٹریٹجک ٹیکنالوجی شراکت داری بھی شامل ہے۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।